کتنا پاکیزہ سلسلہ ہے، کتنے مقدس لوگ ہیں۔ یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام فرزند ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو کس قدر بابرکت خاندان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کی لڑی انبیاء کرام میں سے ہے۔ شیطان کے مکر و فریب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھ پہنچائے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ کئی بھائی ہیں، سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور قدرتی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تمام بیٹوں سے زیادہ محبت ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ تو اس پر بیٹوں نے رشک کھایا، حسد کھایا کہ سب سے زیادہ اس سے محبت کیوں ہے، لہذا کوئی ایسی صورت بناؤ کہ یوسف علیہ السلام کو ہی غائب کر دو تاکہ یہ تمام تر توجہ پھر ہماری طرف مائل رہے۔ پروگرام بنایا، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے اور ایک چاند سجدہ کرتے ہیں۔ والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، مجھے چاند اور ستارے سجدہ کرتے ہیں۔ جب یہ خواب اپنے والد کو بتلایا تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بعد یہ پیغمبر بننے والا ہے۔ تو یوں فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، او میرے بیٹے یوسف علیہ السلام اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ مکر کریں گے، تجویزیں بنائیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان بڑا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ انہیں ابھارے گا، وہ ان کو تنگ کرے گا کوئی پروگرام بنانے پر۔ چنانچہ برادران یوسف کو پتہ چل گیا خواب کا، انہوں نے اور طرح کے پروگرام میں اپنے شدت اختیار کر لی۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ کہنے لگے ہمارا والد یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اس لیے ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ ایسا کوئی پروگرام بناؤ، ایسی کوئی تجویز بناؤ، ایسی کوئی تدبیر بناؤ جس سے یوسف علیہ السلام والا کانٹا بیچ میں سے نکل جائے۔ کہنے لگے اقتلوا یوسف، قتل کر دو۔ قتل کرنے کی بات کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم نیکوکار لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے، جب مت کا دیوالیہ پن ہو جاتا ہے، پھر برے کام کو کرنے کے بعد اپنے آپ کو اچھوں میں شمار کرنے لوگ لگ جاتے ہیں۔ پیغمبر کا قتل ہے، نبی کا قتل ہے، نبی کے بیٹے کا قتل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم نیکوکار لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ، ایک کہنے والا ان میں سے کہنے لگا اور بھائی کا قتل اچھا نہیں، اپنے بھائی کو نہیں مارا کرتے، ماں جائے بھائی کو مارنا اچھا نہیں، باپ تمہارا ایک ہے، اس طریقے پہ والدہ اگر دو ہیں تو بات کوئی نہیں، اس لیے مارنا اچھا نہیں۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم ان کو نظروں سے غائب بھی کرنا چاہتے ہو اپنے سے الگ کر دو کہ ادھر ادھر نکال دو، لیکن اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے مارنا یہ بالکل غیر مناسب حرکت ہے۔
اے کاش آج کے لوگوں کو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات سمجھ میں آ جائے. ارے وہ ظالم بنے کھڑے تھے, دشمن بنے ہوئے تھے, پھر بھی اتنی بات تو مان گئے کہ اپنے بھائی کو قتل کرنا اپنے ہاتھوں سے جائز نہیں, اپنے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنا بالکل غیر مناسب ہے, قاعدے کے خلاف ہے, مروت کے خلاف ہے, انسانیت کے خلاف ہے. لیکن آج کل کے ظالم لوگ جب ظلم کرنے پہ آمادہ ہو جائیں, وہ نہیں دیکھتے میرے وطن کا باشندہ ہے, مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, نبی کا غلام ہے, کہتے ہیں میرا معاملہ تب صاف ہوگا جب میں اس کا کانڈا یہاں سے نکال دوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, او بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے, خدا کا گھر ہے, خلیل اللہ نے بنایا اور تو میرے رب کا گھر ہے, تیری بڑی بڑی تعریفیں ہیں, لیکن تجھے اگر کوئی 100 مرتبہ توڑ دے اور 100 مرتبہ گرا دے, 100 مرتبہ بنائے, مجھے اتنا غم نہیں ہوتا, مجھے اتنا دکھ نہیں پہنچتا جتنا کہ انسان کے ناحق خون بہانے سے میں محمد رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے. یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آ بیٹھے اور آگے کہنے لگے شکار کا ارادہ ہے. یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے جاؤ چلے جاؤ, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. کہنے لگے ہم تو ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کو بھی لے کے جائیں گے. یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے نہیں نہیں, میرا پیارا بچہ ہے, میں تمہاری ساتھ نہیں جانے دوں گا. بیٹھ گئے, نہیں جی چھوٹا بھائی ہے ہمارا, اس کے بغیر جی نہیں لگے گا, ہم اس کو ساتھ لے کے جائیں گے, اس کی برابر حفاظت کریں گے. یعقوب علیہ السلام نے بمشکل اجازت عطا فرما دی اور ساتھ لے کے چلے. راستے ہی میں یوسف علیہ السلام کو تماچے مارنے شروع کر دیے, کانٹے چبونے شروع کر دیے, دکھ دینے شروع کر دیے. سگے بھائی نے کہا بھی صحیح نہ مارو, تمہارا ماجایا بھائی ہے, نہ مارو. کس شکل پہ تماچے مارے. علماء کرام لکھتے ہیں مصر کی عورتوں نے دیکھ لیا, قرآن گواہ ہے, تو بے ہوش ہو گئی. اتنی خوبصورت شکل و صورت پہ بھائیوں نے تھپڑ مارے, اس لیے کہ جو مقام اس کو ملا ہوا ہے وہ ہمیں مل جائے. ان کا یہ ایمان نہ تھا کہ مقام اللہ کے یہاں سے ملتے, کسی کو مارنے سے مقام نہیں ملا کرتے. مقام خداوند عالم کے یہاں سے ملتا ہے, عزت کا بھی ذلت کا بھی. اس کے سوا دنیا میں کوئی کسی کو عزت ذلت دینے والا ہے ہی نہیں. اور جو زبردستی عزت والے بنتے ہیں وہ چند دنوں کے لیے بنا کرتے ہیں, اس کے بعد ان کا دنیا میں پوچھنے والا کوئی نہیں رہتا. یہ نہ سوچا کہ ہمارا سگا بھائی ہے, ہم اس کو مار کر آخر لیں گے کیا, اور ہمارے پلے آخر پڑے گا کیا, کیا حاصل کریں گے ہم اسے مار کے. چنانچہ مارا بھی اور کرتا بھی اتار لیا اپنے سگے بھائی کا. سیدنا یوسف علیہ السلام کو کرتا اتارنے لگے. اللہ پاک کی قدرت جوش میں آئی, ہو ظالموں میرے نبی کو ننگا نہ کرو, تم میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر آج ننگا کر رہے ہو. زور سے میرے پیغمبر کا کرتا اتار کر ننگا کر رہے ہو. تم یوں سمجھتے ہو اس کا وارث کوئی نہیں, تم نے آپس میں پروگرام بنائے ہوئے ہیں. کنویں میں دھکا دینے لگے, آواز آئی جبریل جا کنویں میں جا کے تخت بچھا دے, میری نبوت آ رہی ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ہی کنویں میں تخت بچھا دیا گیا. انہوں نے دھکا دیا اور یہ دوڑ گئے. یوسف علیہ السلام کنویں میں تشریف فرمائے. الہ العالمین اب میرا کون ہے, کون مجھے باہر نکالے گا. آواز آئی میرے یوسف نبی میں نے بنایا, باپ کو نبی میں نے بنایا اور پیدا آپ کو میں نے کیا, اس لیے آپ کو اس میں کیا گھبراہٹ ہے. تمام چیزوں کا انتظام کرنا میں خدا کی ذمہ داری ہے, میں سارا انتظام کر لوں گا, میں تمام چیزوں کو سنبھالوں گا. سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پڑے ہوئے کچھ وقت گزرا. قافلے والوں کا رخ اللہ پاک نے ادھر کو موڑ دیا اور قافلے والے آئے, پانی کی ضرورت پڑی, کنواں تلاش کرتے پھرتے ہیں. آ کر کے قافلے والوں نے کنویں میں جھانک کے دیکھا تو کنویں میں سے سورج نکل رہا ہے, چاندنا ہو رہا کنویں میں.
روشنی ہو رہی ہے. کہنے لگی قال یا بشرا ھذا غلام. او قافلے والو آ کے ذرا دیکھو تو صحیح کتنا عجیب و غریب لڑکا کنویں میں موجود ہے. ایسی شکل والا آج تک کسی نے دیکھا نہیں. ڈول پھنسا. یوسف علیہ السلام کو باہر نکال لائے. شکر ادا کیا کہ ہمیں ایک عجیب و غریب شے مل گئی. لیکن بے قدرے پہلے کہتے تھے ایسا لڑکا ہماری آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں. یہ تو کوئی عجیب و غریب شے ہے, شاید انسان بھی نہ ہو. لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ ظالموں نے اتنی جلدی بے قدری شروع کی. وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. مصر کے بازار میں لا کر کھڑا کر دیا بیچنے کے لیے. تو قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بازار میں لا کر کے بولنی شروع کر دی, خرید لو جس نے خریدنا ہے. چاروں طرف سے گاہک آ رہے ہیں, جو دیکھتا ہے وہی چاہتا ہے کہ میں خرید لوں. ایک بڑھیا بیاہ کھڑی ہوئی اور سوت کی آنٹی ہاتھ میں لیے کھڑی ہے. کسی نے پوچھا بڑھیا تو کیسے آئی؟ کہنے لگی میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہوں. ارے تجھے کون دے گا, تیرے پلے تو پائی پیسہ نہیں. سوت کی آنٹی لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی ہے. کہنے لگی جانتی میں بھی ہوں کہ مجھے ملے گا نہیں, لیکن میری تمنا ہے, میری آرزو ہے, میری حسرت ہے قیامت میں جب یہ آواز لگے گی یوسف علیہ السلام کے خریداروں سامنے آؤ, کم سے کم سوت کی آنٹی لے کر میں بھی کھڑی تو ہو جاؤں گی. ملا تھا یا نہ ملا تھا, لینے تو آئی تھی, جو تھا وہ پیش کرنے تو آ گئی تھی. یوسف علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب میری قیمت اس طرح پہ لگ رہی تھی تو مجھے اپنا ایک وقت یاد آیا. جب گھر میں تھے, اپنے ابا کے پاس تھے, تو ایک روز آئینہ دیکھا, شیشہ دیکھا, اور دل میں یہ بات آئی کہ اے یوسف تیری بھی اس دنیا میں کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے, اس دنیا میں تیری بھی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے. اتنا جمال بھلا کر, اتنا حسین اور اتنا خوبصورت. فرماتے اس دن یاد آیا کہ آج اللہ پاک نے میری اس عقل کو توڑا ہے کہ جو کہتا تھا کہ دنیا میں کوئی قیمت اس کی دینے والا نہیں, آج ٹکوں میں سودے ہو رہے ہیں. پیغمبر کا سودا ہو رہا ہے, پیغمبر کے بیٹے کا سودا ہو رہا ہے. خریداروں میں عزیز مصر کی بیوی بھی آ پہنچی جس کی اولاد نہ تھی, اور آ کر کے کہنے لگی میں خریدتی ہوں. اکریمی مثواہ وعسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گی, میں اپنی اولاد بنا لوں گی, میں اپنا بچہ بنا لوں گی, میں تو اولاد کی طرح سے پالوں گی, مجھے دے دو. چنانچہ خرید کر لے گئی. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی, چلو شاہی خاندان میں آ گیا ہوں, بڑے مزے رہیں گے. شاہی خاندان والوں نے مجھے خرید لیا ہے, بڑا لطف رہے گا اور بڑے مزے رہیں گے, کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہ ہوگی. قرآن عزیز کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جب یوسف علیہ السلام پہ شباب آیا اور بھی 4 چاند لگ گئے, جوانی آئی اور بھی حسن و جمال نے اپنی ضیاءباشی شروع کر دی. چاروں طرف ضیاء ہی ضیاء ہے, روشنی ہی روشنی ہے. عزیز مصر کی بیوی کے دل میں بدماشی آئی. اللہ غنی, یہ نہ سوچا کہ میں ماں بنی ہوئی تھی, بیٹا بنا کر خرید کے لائی تھی, اس قسم کا ارادہ ظاہر کروں گی تو کیا حال بنے گا, میرے لیے ہرگز مناسب نہیں. یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی آ میری ساتھ چل. آئے اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے دروازے بند کرتی جاتی ہے, تالے قفل جندرے لگاتی جاتی ہے. یوسف علیہ السلام بالکل بے فکر ہے, اطمینان ہے, سمجھ رہے ہیں خدا جانے کس وجہ سے آج جندرے لگ رہے ہیں, کیوں آج تالے لگائے جا رہے ہیں. 7 دروازے بند کر کے بیٹھ گئی اور لکھا ہے کہ سر سے دوپٹہ اتار کر وہاں پر ایک بت رکھا ہوا تھا پتھروں کا, اس پہ ڈال رہی ہے. پتھر کا بنا ہوا بت تھا, اس کے اوپر دوپٹہ ڈال رہی ہے.
یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی کچھ ایسی بات ہونے والی ہے، میرا یہ خدا ہے، میں اس کی پوجا کیا کرتی ہوں، پرستش کرتی ہوں، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فرما اٹھے، شیخ سعدی کہتے ہیں تو از سنگ خارو شدی شرم و شار، اور مرا شرم نہ آید سا پروردگار۔ او کملی تیرا خدا تیرے ہاتھوں کا بنایا ہوا پتھر کا ہے، تو ایک بوچھن دوپٹہ ڈال کے پردے میں ہو گئی، میں اس خدا سے کیسے پردہ کروں؟ کوٹڑی میں کوئی نہیں۔ وغلقت الابواب وقالت حیت لک، ادھر آ، میں تجھے کیا کہہ رہی ہوں، کیوں تجھے اندر لائی ہوں، میری بات کو کب سمجھے گا؟ ادھر آ جلدی، میرا کہنا مان، میری ساتھ حرکت کر۔ اب یوسف علیہ السلام سمجھے کہ اوہو، یہ جو ماں بنی بیٹھی تھی یہ تو شیطانیت پہ اتر آئی۔ اب حیران الہ العالمین، کوٹڑی ایک نہیں دو نہیں، یہ تو 7 کوٹڑیوں کے اندر لیے بیٹھی ہے۔ ملک اس کا، اقتدار اس کا، حکومت اس کی، برادری اس کی، کنبہ اس کا، قبیلہ اس کا، پولیس اس کی، حکومت ان کی، مجھ غریب کا کوئی نہیں۔ کہنے لگی کھڑا ہو جا، جلدی کر، ادھر آ۔ یوسف علیہ السلام کی زبان سے وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ پیغمبر ہے۔ فرمانے لگے قال معاذ اللہ، او میرے پروردگار، کنبہ میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، وطن نہیں، خاندان نہیں، پردیسی ہوں، اپنے کنویں میں سگے بھائی کنویں میں پھینک گئے، میرا دنیا میں کون، میرا کون ہے یہاں؟ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تیری پناہ چاہتا ہوں، مولا نبوت کی حفاظت فرما۔ کون ہو سکتا ہے اس دنیا میں میرا، اس ملک میں میرا؟ آواز آئی میرے یوسف، جب مجھے بلا رہے ہو تو اب دوڑ لگاؤ۔ الہی یہ کوئی میدان ہے؟ میں دوڑ کیسے لگاؤں؟ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، جندرے قفل بند ہیں، میں نکلوں کیسے؟ فرمایا میرے یوسف، جب تم دوڑ لگاؤ گے، دوڑ تم لگاؤ گے، دروازے کے قریب پہنچ کر دروازے کی طرف انگلی کا اشارہ نبوت کا ہوگا، دروازے خدا کھول دے گا۔ آپ تھوڑی سی دوڑ تو لگائیں، سارے دروازے میں کھول دوں گا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جب دوڑ لگائی، دروازے کھلتے جاتے ہیں اور دوڑ لگتی جاتی ہے۔ آخری دروازے پہ آ کر تو عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے کرتا پکڑ کے جھٹکا مارا۔ انہوں نے کہا یہ تو باہر جا کے شور کرے گا، یہ تو مجھے بدنام کرے گا، گھسیٹ رہی ہے پیچھے کو۔ اللہ اللہ، یوسف علیہ السلام باہر کو کھینچ رہی ہے، اندر کو کھینچ رہی ہے۔ اور جب قابو نہ چلا تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ باہر کھڑا تھا عزیز مصر بادشاہ، سامنے آئی، بال بکھیر لیے، رونے والی شکل بنا لی اور کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ او عزیز مصر، او بادشاہ، اچھا بیٹا مجھے خرید کے دیا جو میری عزت پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، فوراً پلٹ گئی، فوراً بدل گئی۔ انہی سے سیکھا ہے، یہ جو غریب عوام کے ہمدرد ہیں نا، انہی سے سیکھا انہوں نے ہر وقت چکری کاٹنا۔ ایسا پلٹا کھایا، کہتی ہے میری عزت لوٹ رہا تھا۔ عزیز مصر بڑا حیران ہے، مدت ہوگی گھر میں رہتے کبھی کوئی حرکت نہ دیکھی، ایسا خوبصورت اور حسن سیرت والا، اچھی عادت والا بچہ آج تک زندگی سے کبھی گزرا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کی شکل کو دیکھتا ہے، دل کہتا جھوٹ بول رہی ہے۔ ادھر بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو سوچتا ہے میری عزت کا معاملہ میں کیا کروں۔ عزیز مصر نے کہا یوسف تم کیوں خاموش کھڑے ہو، کچھ بولو نا، کہو کچھ۔
فرمانے لگی میں کیا کہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، وطن میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، خاندان نہیں، میرا کوئی نہیں سوائے میرے پروردگار کے، کیا بولوں، کچھ تو کہو۔ ادھر وہ کہتی ہے جی اس سے کیا پوچھنا ہے، اسے پھینکو جیل میں، او عذاب علیم، اس کو ایسا عذاب چکھاؤ جو یاد رکھے یہ میری عزت لوٹ رہا تھا، ڈاکر ہمارے گھر کا نمک کھایا اور ہمارے حرام کر رہا تھا، یہ سزا دو اسے ایسی رگڑ مارو کہ یاد رکھے یہ۔ یوسف علیہ السلام کو بار بار کہتا عزیز مصر کچھ تو بولو، کچھ تو بتلاؤ، یہ کیا بک رہی ہے، تم بھی کچھ کہو۔ فرمانے لگے جب تم بار بار بلواتے ہو اور مجھے بولنے پہ مجبور کرتے ہو تو میرا تو دنیا میں خدا کے سوا کوئی نہیں، تیرے خاندان میں جو 3 دن کا پیدا شدہ بچہ ہو اسے لے آؤ، جس بچے کو پیدا ہوئے 3 دن گزرے ہو اسے لاؤ یہاں۔ جتنے لوگ اکٹھے تھے کہنے لگے عقل ماری کی بچہ کیا کرے گا بھلا، ارے خود کہو جو کچھ تم نے کہنا ہے، یہ سچ کہتی ہے یا جھوٹ کہتی تم بتاؤ۔ فرمایا میری بات کا کون وزن مانے گا، میں پردیسی ہوں، میرا یہاں کون ہے۔ انہوں نے کہا چلو ڈرامہ ہی صحیح، بچے کو لایا گیا۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بلا کر کے بچے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بندہ ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کے حکم سے اس مقدمے کا فیصلہ کر دے۔ ذرا سا بچہ یوں پوتنے میں لیے کھڑی ہے اور یہ سارا مصر اکٹھا ہو رہا ہے۔ عجیب و غریب بات پر لوگوں کو اکٹھا ہونا ہی تھا کہ یوں سنا 3 دن کا بچہ بولے گا اور فیصلہ کرے گا۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ معاملہ بچے کا نہیں، اصل معاملہ نبوت کا ہے، معاملہ اصل میں نبوت کا تھا، پیغمبر کا تھا، خلیل اللہ کے پوتے کا تھا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا تھا، یوسف علیہ السلام کی تاج نبوت کا مسئلہ تھا۔ سارا مصر مرد عورت کے ٹھٹ بندے کھڑے ہیں۔ آج بچہ بولے گا جی، 3 دن کا بچہ بولے گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام خاموش کھڑے ہیں، اللہ کی قدرت ہے، وہ شہید شاہد من اہلیہ، گواہ بول رہا ہے، کہتا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین۔ کرتا دیکھو اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ پھر یہ عورت جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچے۔ اب تازہ تو معاملہ ہی تھا، کوئی دیر تو ہوئی نہیں تھی۔ قرآن کہتا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے دیکھا کرتا سارا پھٹا پڑا ہے، اور جھٹکے جو ہمارے دروازے پہ نکلنے نہیں دیتی تھی نا، کرتا پھٹا ہوا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو گھبراہٹ کے عالم میں پتا بھی نہیں کہ میرا کرتا پھٹا ہے کہ نہیں۔ دیکھ لیا، سارا جہان حیران ہے، عورتیں دانتوں میں انگلی ڈال رہی ہیں، مرد پریشان ہے کہ اصل تو 3 دن کے بچے کا بولنا کمال ہے، اور بولنے کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ کیسا 100% صحیح نکلا ہے۔ انوکھے جج نے فیصلہ سنا دیا، 3 دن کے بچے نے فیصلہ بھی سنایا، تمام لوگوں نے فیصلہ سنا، مگر تماشا دیکھو پھر بھی یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں یوسف عارض عن ھذا، او یوسف کوئی بات نہیں، ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے، واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ اور زلیخا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تو بڑی گناہگار ہے، سارا ہیلا تیرا ہے، ساری ہیلا سازی تیری ہے، سارا مکر و فریب تیرا ہے۔
तमाशा देखो, सारी दुनिया के सामने सुप्रीम कोर्ट के फैसले लोगों ने सुने होंगे, हाई कोर्ट के फैसले लोगों ने सुने होंगे, सेशन जज की अदालत के फैसले सुने होंगे, सिविल अदालत के फैसले सुने होंगे, जिरगों के बैठ करके लोगों ने फैसले किए और सुने होंगे, पंचायती फैसले सुने होंगे, मगर कुरान पूछता लोगों 3 दिन के बच्चे ने बैठ कर कहीं फैसले नहीं किए। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का फैसला हो जाने के बाद भी, बेगुनाह साबित करने के बाद ही, बेकसूर साबित करने के बाद ही जुर्म साबित नहीं हुआ, गुनाहगार अजीज मिस्र की बीवी साबित हो रही है, मगर तमाशा देखो, पकड़ के यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल खाने ले जा रहे हैं। जायज ना जायज को नहीं देखा करती, हराम हलाल को नहीं देखा करती, ताकत के नशे में, हुकूमत के नशे में वो बेगुनाहों को भी जेलों में डाल देते हैं और गुनाहगारों को बाहर कहते हैं तुम महलों में हवा खाते फिरो। बेगुनाह यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में जाकर के डाल दिए। अजीज मिस्र की बीवी महलात में बैठी है, कोठी बंगलों में बैठकर आराम से चिल्लाती फिरती है, चहल पहल करती फिरती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में मिस्र की और बेगुनाह यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में जाकर के डाल दिए। अजीज मिस्र की बीवी महलात में बैठी है, कोठी बंगलों में बैठकर आराम से चिल्लाती फिरती है, चहल पहल करती फिरती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में मिस्र की औरतों ने ज़लीखा को शर्मिंदा किया, तुझे शर्म नहीं आती, तो एक गुलाम के पीछे दौड़ी फिरती है। उसने कहा आओ मैं तुम्हें तमाशा दिखाऊंगी, तमाम औरतों की दावत कर डाली। कुरान करीम पुराने किस्से बयान करके तुम्हें अपने आप को संभलने के लिए कहता है, तुम्हारी गैरत को झंझोड़ता है, तुम्हारी अहमियत को झंझोड़ करके कहता है तुम अपने माशरे को साफ सुथरा रखो, तुम अपनी तबाही को और तुम अपनी बर्बादी को न आने दो, तुम अपनी आबादी का एहसास करो, तुम सोच लिया करो जुर्मदार कौन है, बेगुनाह कौन है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बिठाकर कोठड़ी में बंद कर रखा है। उन औरतों को जिनकी दावत की है उनके हाथों में सेब दे दिए और चाकू दे दिए। उन्होंने कहा ये फ्रूट खाओ। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु क़त्तअन अयदियहुम। अल्लाह पाक ने इतना जमाल दिया था, इतना हुस्न बख्शा था, तमाम औरतों ने अपनी उंगलियां काटनी शुरू कर दी। उन औरतों ने अपने हाथ काटने शुरू कर दिए और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगी कुलना हाशा लिल्लाह मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुम करीम। जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता चला ज़लीखा औरतों की दावत कर रही है, अजीज मिस्र की बीवी दावत कर रही है, तो दिल में ये सहारा लगाया था औरतों से शर्म खाकर बाज आ जाएगी, इनके मेहने से घबरा जाएगी, इनके ताने से घबरा जाएगी। मगर कुरान कहता है यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मीदों पे पानी फिर गया। वो देखने वाली कहती है ये तो खुदा की कसम आदमी नहीं, मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुम करीम। ये तो कोई फरिश्ता है, ये आदमी आई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहने लगी ज़लीखा यूसुफ ये भी तेरा सहारा टूट गया। जो सोचता था मैं ताने मेरे से घबरा जाऊंगी, दुनिया की मलामत से परेशान हो जाऊंगी, मैं तो तुझे आदमी समझती हूँ, ये तुझे फरिश्ता कहती है। फिर कहने लगी यूसुफ बात सुन, जिंदगी का मेला है, मैं कोई वैसी कैसी नहीं, बादशाह की बेगम हूं, याद रख या मेरी बात मंजूर कर ले या फिर सारी जिंदगी जेल खाने में रहना पड़ेगा। डराती है, धमकाती है, रौब देती है, जो होगा वो करूंगी।
عمر جیل خانے میں سڑ سڑ کے مر جائے گا، باہر کی ہوا کو ترس جائے گا، یا پھر آ جا، تخت شہنشاہی بھی تیرا، محل بھی تیرا، بنگلہ بھی تیرا، یہ ملک بھی تیرا، میں بھی تیری، سب کچھ تیرا، پر میری بات پہ آمادہ ہو جا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بار بار سن کر ایک ہی جواب دیا، فرمایا او عزیز مصر کی بیگم بات سن، تو مجھے جانتی نہیں میں کون ہوں، تجھے معلوم نہیں میں ساری مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا آخری سانس تک جیل میں قید کاٹنے کے لیے تیار ہوں۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، احب السجن، میں اپنے ساری زندگی جیل خانے میں قربان کر دوں گا، میں جیل خانے کو محبوب بنا لوں گا، میں جیل خانہ کاٹتا کاٹتا دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ میری عمر ختم ہو جائے، یاد رکھ کہ میں نبوت کے دامن پہ داغ نہیں آنے دوں گا۔ احب السجن، میں جیل کو محبوب بنا لوں گا، مما یدعوننی الیہ، میں بدماشی کی طرف نہیں آ سکتا، میں بدکاری کی طرف نہیں آ سکتا، میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میں کسی کی آبرو پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اور واسطہ خدا کا تو میری آبرو پہ ڈاکہ نہ ڈال۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأى، پھر اس کے بعد دیکھنا ساری عمر حتی، اچھا پھر یوسف یاد رکھنا جب تک میں زندہ ہوں جیل سے باہر نہیں آ سکے گا۔ اندازہ لگاؤ، اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا پوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے جیل میں پڑا ہے، کیا کلیجے پہ بیتی ہوگی، کیا جگر پہ بیتی ہوگی سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اللہ میاں سنا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں قرآن کریم میں ان واقعات کو ذکر کر کے، لوگوں تم کسی کی چمک پہ مر جاتے ہو، کسی کی دھمک پہ مر جاتے ہو، کسی کے لباس پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹوٹکے پہ مر جاتے ہو، کسی کے ٹونے پہ مر جاتے ہو، کسی کی شوبدہ بازی پہ مر جاتے ہو، اور تم کیا ہو؟ میری نبوت جیل میں ہے، جب تک میں نہ نکالوں نکالنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ ہے نا، اگر ذرا سا کام کسی کے نام لینے سے ہو گیا، عمر بھر کے لیے تیرا حاجت روا مشکل کشا بن گیا۔ کرنا خدا میں ہے، اگر تیری مرادوں کو پیر پوری کرتا ہے، فقیر پوری کرتا ہے، مزار والا پوری کرتا ہے، تو پھر یہ کروڑوں ہندو ان کی مرادوں کو پیپل پوری کرتا ہے، بڑ پوری کرتا ہے، چاند پوری کرتا ہے، مندر پوری کرتا ہے، گنگا کا پانی ان کی مرادوں کو پوری کرتا ہے۔ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خدا نے ان کو اپنا بنا لیا، یہ خدا کے دیوتا ہیں۔ سمجھ نہیں آتی، اگر ہندو پانی کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر پیپل کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر بڑ کی پوجا کرے تو کافر، ہندو اگر مندر بنا کر اس میں ٹلی کھڑکائے تو کافر، ہندو اس میں بت رکھ کر اس کو سجدہ کرے تو کافر، اور تجھے کھلی اجازت ہے ڈنڈیوں کو پوجتا پھر، جالوں کو پوجتا پھر، پیپل اور بڑ کو پوجتا پھر، کھوئیوں اور دریاؤں کے پانی کو پوجتا پھر، سورج اور چاند کو پوجتا پھر، کسی پیر کی قبر کو پوجتا پھر، تیرے لیے کھلی چھٹی ہے۔ کچھ انصاف کرو اپنے لیے، خدا بھی کیا کہتا ہوگا۔ تیری بیوی ہے، تو خامند ہے، تیرا بھائی ہوگا وہ اس کے کپڑے دھو سکتی ہے، وہ اس کو کھانا
کھانا پکا کر کے دے سکتی ہے. تیرا کتنا ہی جگری دوست ہو، رشتہ دار ہو، کھانا پکائے گی، بستر بچھا دے گی، کھانا پکا کر کے دے دے گی، کپڑے دھو دے گی، چائے بنائے گی، اچھے کھانے پکا کر کے دے دے گی. تو بڑا خوش ہوگا، میرے دوست کی خدمت کی ہے، میرے رشتہ دار کی خدمت کی ہے، میری عزت کا ساتھ دیا ہے. اگر تجھے یہ پتا چل جائے کہ آنکھ ملائی ہے تو تو یا ختم ہو جائے گا یا اسے ختم کر دے گا. کیوں؟ تو کہے گا کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے، کپڑے بچھانا دھونا اور چیز ہے، خاطر تواضع اور چیز ہے، لیکن تیری عزت، تیری آبرو، تیرا بدن یہ میرا حق ہے، میرے سوا تیری آنکھ کسی کو نہ دیکھے. اور تو یہ چاہتا ہے، خدا یہ نہیں چاہتا کہ کھائے میرا، پیے میرا، پہنے میرا، جوانی میں نے دی، اولاد میں نے دی، تندرستی میں نے دی، اور سجدہ غیر کو کرے. خدا کو غصہ نہیں آتا؟ جنازے کی نماز پڑھتے، جنازہ ولی کا یا غوث کا یا قطب کا یا ابدال کا، مومن کا، مسلمان کا. جنازہ صحابی کا کیوں نہ ہو، جنازہ تابع تابعین کا کیوں نہ ہو، جنازہ ولی کا ہو، مجتہد کا ہو، مجدد کا ہو، پیرانی پیر رحمہ اللہ کا جنازہ ہو، شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، خاجب خواجہ باقی باللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، بہاءالحق زکریا ملتانی رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو، شاہ رکن عالم رحمہ اللہ کا جنازہ کیوں نہ ہو. فرمایا میرے بندے جنازے کی نماز پڑھ. الہی کیا پڑھوں؟ فرمایا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے. سبحانک اللہ پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے دعا کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، دعائیہ کلمات پڑھ سکتا ہے. الہی رکو کروں، فرمایا خبردار اگر سر جھکایا، درود شریف پڑھ، سبحانک اللہم پڑھ، اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھ، اللہم اجعلہ لنا اجعلہا لنا پڑھ، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ، اور دعائیہ کلمات پڑھ. الہی ہے تو اس کا بھی نام نماز میں تو جمعے میں سجدے کیا کرتا ہوں، میں تو عصر کی نماز میں رکوع سجدہ کرتا ہوں، مغرب عشاء فجر کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، تہجد اشراق کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، چاش توابین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، تحیۃ الوضو کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں، عیدین کی نماز میں سجدہ کرتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے وہ نمازیں میری ہیں اور یہ بھی دعا تو مجھ سے ہو رہی ہے، مگر سامنے ابدال رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ قطب کا ہے، سامنے جنازہ غوث کا رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ پیرانے پیر کا ہے. خبردار اگر سر جھکایا، رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا. اللہ میاں بے نیاز ہے، عالم الغیب ہے، جانتا تھا کہ یہ لوگ اگر نماز جنازے میں سجدہ کرا دیا تو یہیں سے دلیل پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. فرمایا جھکنا نہیں، نیت کھڑے ہو کے باندھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر کے ایک طرف ہٹ جا. اے اللہ کے نبی ہمیں ایسی نماز جنازہ سکھا جو بیٹھ کے سلام پھیرے. فرمایا خواہ کھڑے کھڑے پڑھ اور کھڑے کھڑے سلام پھیر دو. رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا، کتنے بڑے ولی کا جنازہ کیوں نہ ہو. الہی سجدہ نہیں کرنے دیتا. فرمایا ہاں شرک کی بیماری نہ لوگوں میں پڑ جائے. یہ تیرا سر میرے لیے ہے، میں تیرے لیے ہوں. یہ تیری پیشانی، یہ تیرا ماتھا میری چوکھٹ کے سوا اور کہیں نہ جھکنے پائے. اب اللہ میاں پوچھتا ہے کہ جب ولی کا، قطب کا، غوث کا جنازہ سامنے رکھا ہوا تھا تو میں نے جھکنے نہ دیا، اور جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کرتا پھرتا ہے، تیری مرضی ہے. آنکھوں کے سامنے تھا تو میں نے نہیں سجدہ کرنے دیا، رکوع نہ کرنے دیا، اور اب جب وہ 4 گز زمین کے اندر چلا گیا اب سجدے کے قابل ہو گیا.
فرمایا عقل کر، کچھ اپنی عقل کا علاج کر۔ تو خداوند کریم نبوت کی واقعہ سنا کر کے بتلا رہے ہیں، اے میرے یوسف گھبرانا، یہ تمام چیزیں آنی جانی ہوتی ہیں، نبوت کا بڑا حوصلہ ہے۔ کہنے لگی اور یوسف جیل خانے میں سڑ کے مر جائے گا، فرمانے لگی جا مجھے جیل خانہ محبوب ہے، احب السجن مما یدعوننی الیہ، میں جیل خانہ منظور کرتا ہوں، میں قید منظور کرتا ہوں۔ اللہ میاں تمہیں بھی تو کبھی پوچھے گا، او ظالمو کم سے کم مقدمہ نہ چلایا ہوتا، جج نہ بٹھایا ہوتا، فیصلہ نہ کرایا ہوتا، تم نے سب کچھ کرنے کے بعد جب مجھے جیل میں ڈالا تو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا کہ بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی ہے، اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرتے ہیں، اپنی گھر والی کا عیب لوگوں کے سامنے کیسے ظاہر کرے کہ یہ فریفتہ ہوئی پھرتی ہے، یہ دیوانی ہوئی پھرتی ہے۔ پیغمبر کو جیل میں ڈال دیا اپنی آبرو بچانے کے لیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں، دو قیدی اور بھی ساتھ رہتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا، ایک نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ کر اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، پرندے اس میں سے ٹوکریاں اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہے یہ، انی ارانی آسر خمرا، ایک نے خواب دیکھا میں اپنے بادشاہ کو گلاس بھر کے شراب پلا رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلی انا نراک من المحسنین۔ اے یوسف تو بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، تو بڑا حسین و جمیل ہے، کیا کہنا تیرے حسن و جمال کا، تیری تقوی اور پرہیزگاری کا، ان غریبوں کو کیا پتا کہ یہ تو پیغمبر ہے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ہمارے خواب کی تعبیر تو بتا۔ فرمایا یاد رکھو یہ جو شراب پلانے والا خواب دیکھنے والا ہے یہ تو رہا ہو کے جائے گا اور بادشاہ کے گھر میں اس کو نوکری ملے گی اور یہ اسے شراب پلایا کرے گا، اور جس نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور پرندے اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، اس کو پھانسی لگے گی، اس کے سر کے اندر سے بوٹیاں نوچ کر پرندے لے جائے گا۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو، من تعویل الاحادیث، خداوند کریم فرماتے ہیں میں نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا بہت بڑا علم دیا تھا۔ خدا کہتا میں نے دیا تھا، یوسف علیہ السلام کہیں اور سے اٹھا کر کے نہیں لائے، میں نے علم دیا تھا۔ اب وہ دونوں وہاں سے نکلے، ایک کو پھانسی ہو گئی اور ایک جب نکلنے لگا تو خواب سے یہ پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ بادشاہ کے قریب رہا کرے گا۔ ہائے لوگوں مصیبتیں آدمی کو توڑ دیا کرتی ہیں، جس پہ مصیبت پڑتی ہے وہی جانتا ہے۔ حوادثات کے تھپیڑے انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کچھ گھبرا بھی جاتا ہے۔ جب مصیبت پہ مصیبت آیا کرتی ہے نا پھر خدا ہی سنبھالا دے تو آدمی سنبھلتا ہے، ورنہ ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنا سا اس کو کہہ ڈالا، فرمایا او جانے والے اذکرنی عند ربک۔ پیغمبر کو توحید سے بڑا پیار ہوتا ہے، جب دیکھا نا کہ ان کو تعبیر پوچھنے کا مجھ سے مطلب پڑ گیا، فرمایا تعبیر پھر بتاؤں گا، پہلے میری بات سنو، پہلے میری بات سنو۔ فرمایا یا صاحب السجن، اور میرے جیل کے ساتھیوں اور میری قید کے ساتھیوں اور میری کوٹڑی کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اندازہ لگاؤ، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام توحید سکھا رہے ہیں۔
فرمایا یاد رکھو جو بھی کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا، کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا، پانی کا قطرہ نہیں حرکت کر سکتا جب تک اس مالک کائنات کا حکم نہ ہو جائے۔ اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ سے کبھی میرا ذکر تو کرنا، ظالمہ بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، جرم تیری بیوی کا، قصور عورتوں کا، جیل میں کاٹوں، عورتیں ہوا پھانکتی پھرتی ہیں، بنگلور کوٹھی اور محلوں میں دندناتی پھرتی ہیں، میں بے گناہ، میں